رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ منادی پکارتا ہے، یعنی ایک آواز دینے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے کام پہ آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے، اپنی برائی سے رک جا۔ کچھ لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1642۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو۔ اگر آسمان ابر آلود ہو جائے، یعنی بادل چھا جائے، تو مہینے کے 30 دن شمار کر لو، پھر روزہ رکھنا بند کرو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 684۔ روزے دار گالیاں نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو روزے دار کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور اگر تم میں سے کوئی جاہل کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آئے اور وہ روزے سے ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 764۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جا پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896۔ اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 765۔ روزہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 38۔ رمضان میں تراویح پڑھنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1326۔ شب قدر کی فضیلت اور اس کو تلاش کرنے کی ترغیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2020۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2018۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا،
جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل کو الگ الگ کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ سورہ قدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز چلتی ہوا کی مانند سخی ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3220۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی باعث آزمائش ہیں، جس کا کفارہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور صدقہ دینا بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1895۔ آدمی کے لیے جو فتنہ اس کے اہل و عیال، مال، اولاد اور پڑوسی کے سلسلے میں ہوگا، اسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا مٹا دیتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2258۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2713۔